جو شخص میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں انہی سے شادی کروں گی، میں انہی سے اپنا بیاہ رچاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے۔ عراق میں ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، سب لوگ خوش تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن بادشاہ اندر سے پریشان تھا، ذہنی اذیت میں مبتلا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں کہ کوئی دوسرا ملک اس کے ملک پر حملہ کرتا یا کوئی دوسرا بادشاہ اس پر اٹیک کرتا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی اچھے سے کروں گا، لیکن اس کی بیٹی شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کی بیٹی کی 3 عجیب شرطیں تھیں، 3 عجیب سوال تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا میں اسی کو عقل مند سمجھوں گی، میں اسی کو سمجھدار سمجھوں گی اور پھر اس سے ہی میں شادی کروں گی، اس سے ہی بیاہ رچاؤں گی۔ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ شہزادے آتے رشتے کے لیے، پر کوئی بھی شہزادہ اس کے سوالوں کا، اس کے شرطوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے بادشاہ کافی پریشان تھا۔ اسی ملک میں، اسی گاؤں میں ایک عفان نام کا لڑکا تھا۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ شہزادی کے یہ 3 عجیب شرطیں ہیں، جو ان کے شرطوں کا، جو ان کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے شہزادی انہی سے شادی کرے گی۔ اور عفان کا جو باپ تھا وہ مسجد کا امام تھا، مسجد میں امامت کیا کرتا تھا اور ایک اچھے خاصے عالم تھے۔ تو جیسے ہی عفان کے والد کو معلوم چلا کہ عفان محل جانے والا ہے اور شہزادی کے سوالوں کا جواب دینے والا ہے، تو عفان کو اس عالم صاحب نے بلایا اور کہا بیٹے محل مت جا، شہزادی کے سوالوں کے چکر میں نہ پڑ۔ تو عفان کہنے لگا ابو آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ دیکھ تیرا باپ عالم ہے، اگر تو محل میں سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو محلے والے، گاؤں والے کیا سمجھیں گے کہ دیکھو امام صاحب کا لڑکا تھا، دیکھو ایک عالم کا لڑکا تھا اور وہ بھی ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ تو عفان کہنے لگا کہ ابو جان الگ الگ ملکوں سے الگ الگ شہزادے آئے، الگ الگ وزیر آئے، جب وہ لوگ ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم لوگ تو غریب ہیں، ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ تو عفان اپنے والد صاحب سے ضد کرنے لگے، تو آخر کار بیٹے کے سامنے باپ گھٹنے ٹیک دیا اور اسے محل جانے کی اجازت دے دی۔ عفان جیسے ہی محل میں گیا تو بادشاہ کے پاس یہ خبر بھیجوائی کہ کہو بادشاہ سے کہ ایک نوجوان آیا ہے شہزادی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ بادشاہ خوش ہوا اور کہا فوراً دربار لگایا جائے، فوراً شہزادی کو بلایا جائے۔ دربار لگایا گیا، درباروں کو سجایا گیا اور عفان دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی سے کہا کہ یہ نوجوان آپ کے سوالوں کا جواب دینے آیا ہے، تم اپنے سوال کرنے شروع کرو۔ تو شہزادی یعنی کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی ایسے ایک انگلی سے اشارہ کرتی ہے عفان کی طرف، ایک انگلی سے ایسے اشارہ کرتی ہے، پھر اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیتی ہے۔ عفان کچھ دیر سوچتا ہے، پھر سوچنے کے بعد عفان اپنی ایک انگلی کھڑی کرتا ہے، پھر دوسری انگلی کا اشارہ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتا ہے۔ تو شہزادی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بالکل راٹ جواب دیا، تم نے سچ جواب دیا۔ تو جیسے ہی دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے تو سب لوگ خوش ہو گئے، اور عجیب سوال تھے اور سوال کے بھی عجیب جواب تھے، تو ان کے وجہ سے دربار والے اور خود بادشاہ بھی پریشان تھے کہ یہ کیسا سوال ہو رہا ہے اور یہ کیسا جواب مل رہا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دوسرا سوال کرو۔ تو شہزادی اپنے تلوار کو اٹھاتی ہے اور ہواؤں میں یوں لہراتی ہے اور پھر نیچے رکھ دیتی ہے۔
عفان کچھ دیر سوچتا ہے، سوچنے کے بعد پھر اپنے قلم کو نکال کر ہوا میں یوں لہراتا ہے اور پھر اپنے قلم کو جیب میں رکھ لیتا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ تم نے بالکل راٹ جواب دیا، تم نے بالکل سچ جواب دیا، میں تمہارے جوابوں سے خوش ہو گئی۔ تو دربار میں کہکار مچ گیا، دربار میں شور و غل مچ گیا، اور سب لوگ، ابھی سوال پورے بھی نہیں ہوئے تھے اور سبھی لوگ عفان کو شادی کی مبارکباد دینے لگے کہ شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو۔ لیکن ایک عجیب پریشانی بھی تھی، سارے لوگوں کے لیے یہ سوال و جواب خود ایک سوال بن چکا تھا کہ یہ کیسا سوال ہو رہا ہے اور ادھر سے یہ کیسا جواب مل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اب تم تیسرا سوال کرو۔ تو شہزادی چونکہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے آنے کے لیے بہت ساری سیڑھیاں تھیں، تو شہزادی تیزی کے ساتھ ان سیڑھیوں سے نیچے آئی اور پھر تیزی کے ساتھ نیچے سے اوپر جا کر تھک کر بیٹھ گئی۔ تو عفان کچھ دیر سوچتا رہا، سوچنے کے بعد عفان اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو شہزادی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم نے بالکل راٹ جواب دیا، تم نے بالکل سچ جواب دیا، میں تمہارے جوابوں سے خوش ہو گئی۔ اور شہزادی کہتی ہے کہ یہ عفان شخص جو ہے یہ بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، میں انہی سے بیاہ کروں گی، میں انہی سے شادی کروں گی۔ اور شرماتے ہوئے وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ اور شرمانا تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی شرمائے تو اس کا مطلب ہاں ہی ہوتا ہے۔ تو دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اور خود بادشاہ ان کے سوال و جواب کی وجہ سے پریشان تھا کہ یہ کیا سوال ہوا اور ان کے کیا جواب ہوا، ان کو سننے کے لیے سبھی لوگ پریشان تھے۔ آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے عفان کو بلا کر اور کہا بیٹا اس نے کیا سوال کیا اور تم نے کیا جواب دیا، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ عفان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کی بیٹی نے ایک انگلی کا ایسے اشارہ کیا تو وہ یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو میں نے ان دو پہلے ایک انگلی کا اشارہ کیا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، پھر میں نے دوسری انگلی کا اشارہ کیا اس سے یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت خوش ہوئے کہ اچھا یہ سوال تھا۔ بادشاہ سلامت نے عفان سے کہا کہ بیٹے عفان دوسرے سوال کا جواب کیا تھا اور دوسرا سوال کیا تھا؟ تو عفان کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کی بیٹی تلوار اٹھا کر ہوا میں یوں لہرا رہی تھی تو وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ تلوار سے زیادہ طاقتور کون سا ہتھیار ہے؟ تو میں نے قلم اٹھا کر اور لہرایا کہ سب سے زیادہ طاقت اس قلم کی ہے۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا عفان بیٹے اچھا یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا اور تم نے ان کا جواب کیا دیا؟ تو عفان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کی بیٹی زینے سے تیزی سے نیچے اتری اور پھر زینے سے تیزی سے اوپر چڑھ کر تھک کر بیٹھ گئی تو وہ مجھے یہ پوچھ رہی تھی کہ دیکھو میں تو تھک کر بیٹھ گئی ہوں، پر کون سا ایسا عضو ہے، کون سا ایسا پارٹ ہے جو نہیں تھکا؟ تو میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کہ دل نہیں تھکا۔ تو اس سے وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ تو بادشاہ بھی خوش ہو گئے اور وہاں پہ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سبھی لوگ خوش ہو گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان کامل تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانیں گے۔ اور دوسرے سوالوں سے یہ ہمیں سبق ملا کہ تیر سے تلوار ہو یا بندوق ہو یا بم ہو یا میزائل ہو یا جتنے بھی ہتھیار ہیں ان سبوں سے سب سے زیادہ طاقتور قلم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گود میں ابھی اولادیں ہیں تو آپ ابھی سے ہی ارادہ کریں کہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دوں گی یا ایجوکیشن دوں گا،
چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بچوں کو بھرپور ایجوکیشن دوں گا، دنیاوی بھی دوں گا اور دینی بھی دوں گا۔ اور تیسرے سوالوں سے یہ سمجھ میں آیا ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ ساری ہی ایک قدرت کی نشانی ہے، لیکن ان قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑا خوبصورت جو پارٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس دل کو بنایا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں سبھوں کے عیبوں سے، سبھوں کے خامیوں سے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔